کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا، تفصیل میں آپ کو بتائیں گے کہ اس ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ناظرین، اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں کہ گندگدو قبیلے کے داخلی دروازے پہ ارطغرل کو مار رہا ہے اور ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ بھائی کیا تمہیں یاد آیا کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے، اور پھر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں کون ہوں، تم مجھے یاد دلاتے ہو؟ بابا کو قائل کر کے تم نے ہم سب کو ایک آفت میں ڈال دیا ہے، تم مجھ پہ بزدلی کا الزام لگاتے ہو، مگر تم وہ بزدل ہو جس نے اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ گندگدو کی یہ بات سن کر ارطغرل کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گندگدو کو مارتا ہے، جس سے گندگدو زمین پہ گر جاتا ہے اور ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ اگر مجھے مارنے سے آپ کو کچھ یاد نہیں آیا تو شاید اس سے آپ کو کچھ یاد آئے بھائی۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ جہنم میں جاؤ ارطغرل، اور پھر وہ ارطغرل کو دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل بھی قبیلے سے نکل جاتا ہے۔ اور وہاں جھاڑیوں میں موجود حمزہ کہتا ہے دونوں بھائی مل کر قائی قبیلے کو تباہ کر رہے ہیں، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور وہ کہتا ہے میں اندھیرا ہونے تک جھاڑیوں میں ہی انتظار کروں گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون خواتین کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ رہی ہیں اور ان کو دعائیں دیتی ہیں، اور پھر عالیہ کہتی ہے دردرگا قبیلے اور قائی قبیلے کی خواتین اکٹھے کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہمارے سپاہی بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس پر حائمہ خاتون عالیہ سے کہتی ہیں کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ یہ سن کر عالیہ کہتی ہے اگر آپ اور میرے شوہر سردار خوشنود مل کر حکومت چلاتے ہیں تو پھر سب ٹھیک ہوگا، مگر ارطغرل کی ضد پر مجھے تشویش ہے۔ عالیہ کی یہ بات سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں میرا بیٹا جرگے کے فیصلے پر عمل کرے گا۔ اسی دوران وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی اور گندگدو بھائی قبیلے کے داخلی دروازے پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ سن کر عالیہ حائمہ خاتون سے کہتی ہے یہی میں کہہ رہی تھی کہ سنبھالیں اپنے بیٹے کو۔ اس پر حائمہ خاتون کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ عالیہ کو غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی دوران کوچبر سردار خوشنود کے خیمے میں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے ارطغرل قبیلے کے داخلی دروازے پہ گندگدو بھائی کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی ہم داخل ہوئے ارطغرل نے ان پہ حملہ کر دیا، ہم انہیں لڑائی سے روک نہ سکے۔ یہ سن کر سردار خوشنود پریشان ہو جاتے ہیں اور تیمور ان سے کہتا ہے کیا یہ ہے آپ کا لاڈلا بانجا؟ اور پھر تیمور سردار خوشنود سے کہتا ہے بابا اگر آپ ارطغرل کو نہیں روکتے تو پھر میں روکوں گا، اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں غصے سے چکر لگا رہی ہے۔ اسی دوران وہاں گندگدو آتا ہے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلجان اس کی طرف بڑھتی ہے، مگر گندگدو سے کہتا ہے پیچھے رہو سلجان، اور پھر وہ حائمہ خاتون سے کہتا ہے امی جان آپ اپنے بیٹے کو سنبھالیں، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس پر حائمہ خاتون گندگدو کو غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے بیٹا؟ یہ کیسی شرمناک حرکت ہے، تم دونوں بھائی آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا تمہارے بابا نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ کیا تمہارے بابا نے اس لیے تمہیں بڑا کیا ہے؟ اس پر گندگدو کہتا ہے یہ سب مجھے نہ بتائیں، اپنے اس لاپرواہ بیٹے کو سمجھائیں۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں تم دونوں نے حد کر دی ہے، اب اگر آئندہ میں نے ایسی حرکت دیکھی تو تم لوگ میری دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر گندگدو دکھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد وہاں تیمور آتا ہے اور وہ گندگدو سے کہتا ہے بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تیمور، اور پھر تیمور کہتا ہے ایک آدمی اپنے بڑے بھائی پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ تیمور کی یہ بات سن کر سلجان کو غصہ آ جاتا ہے اور تیمور سے کہتی ہے دو بھائیوں کے آپس کے جھگڑے میں تم کس لیے مداخلت کر رہے ہو؟ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ خاموش سلجان۔ گندگدو کی یہ بات سن کر سلجان اس سے کہتی ہے کہ آپ تیمور کے بجائے مجھے خاموش کروا رہے ہیں۔ اس پر گندگدو سلجان کی طرف دیکھتا ہے اور غصے سے کہتا ہے خاموش خاتون۔ اس کے بعد تیمور کہتا ہے ارطغرل کو اپنی حد میں رہنا ہوگا، نہیں تو میں خود اسے اس کی حد میں رکھوں گا۔ تیمور کی یہ بات سن کر حائمہ خاتون کو بہت غصہ آتا ہے اور پھر تیمور وہاں سے نکل جاتا ہے اور روشنی خاتون اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے ارطغرل بہت ضدی ہے، اسے اس کی حد میں رکھنے کے لیے آپ جو بھی کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ نویان اپنے نائب تنگوت کے ساتھ اپنے پڑاؤ میں چکر لگا رہا ہے اور تنگوت اسے کہتا ہے کہ آپ نے گندگدو کے ساتھ سودے بازی کرنے والے تاجر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس پر نویان تنگوت سے کہتا ہے دردرگا اور قائی قبیلے کو کس چیز نے اکٹھا کیا ہے؟ اس پر تنگوت کہتا ہے ہمارے خوف نے، اور پھر نویان اس سے پوچھتا ہے اگر وہ لوگ اپنی چیزیں اور جانور نہ بیچ سکیں تو کیا ہوگا؟ اس پر تنگوت کہتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ اس پر نویان کہتا ہے پھر وہ تاجر مرے گا اور اس کی جگہ افراسیاب آئے گا۔
میں ان دونوں قبیلوں کا سارا مال چھین لوں گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل اپنے گھوڑے کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بڑے بھائی گندگدو کے ساتھ ہونے والی لڑائی کی وجہ سے غمگین ہے اور کہہ رہا ہے آسمان پھٹ گیا، اور پھر وہ کہتا ہے دو بھائیوں کا جھگڑا لوگوں کو مزید پریشان کر دے گا، کاش میں نہ بولا ہوتا، میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہوتے، کاش میں اپنے غصے پر قابو پا لیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ناظرین اس کے بعد ارطغرل غنی کی غار میں جاتا ہے اور غنی گندگدو کے ساتھ ہونے والی لڑائی کی وجہ سے ارطغرل کو جو زخم لگتے ہیں ان کو دوائی لگاتا ہے اور ارطغرل غنی سے پوچھتا ہے کیا تم نے نویان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے؟ اس پر غنی کہتا ہے جی لگا لیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے اور غنی سے کہتا ہے اب تم پتہ کرو میرے بھائی سمرتکین کہاں ہیں، کیا وہ واقعی میں غدار ہو گیا ہے، اوکتائے خان کی فوج میں شامل ہو گیا ہے؟ اسی دوران وہاں دوحان اور ترگت آتے ہیں اور ارطغرل ان سے کہتا ہے آج کے بعد کافر منگول سکون سے نہیں رہیں گے۔ یہ سن کر ترگت اور دوحان خوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دلی دمیر ارطغرل کے ہاتھ کے لیے لوہے کا دستانہ بنا رہے ہیں اور ان کے پاس طبیب عارف آتے ہیں اور ان کا حال پوچھتے ہیں اور پھر وہ دلی دمیر سے کہتے ہیں دو بھائیوں کی لڑائی کا نقصان قبیلے کو ہوگا، اگر ایسا پھر ہوا تو نہ رہنے کو جگہ، نہ طاقت اور نہ ہی اتحاد ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون سردار خوشنود کے خیمے میں ہیں اور سردار خوشنود ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک بگڑ جائے گی۔ سردار خوشنود کہتے ہیں ارطغرل میرا بانجا ہے اور وہ میری زندگی اور میرا نام ہے، وہ ترکوں کا سب سے بہترین سالار ہے، میں نے اس میں اور اپنے بیٹے میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، لیکن میں اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے کسی بھی قسم کے عمل سے گریز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سردار خوشنود کہتے ہیں اگر یہی حالات رہے تو ہمیں ارطغرل کو اس کے سپاہیوں سمیت قبیلہ بدر کرنا ہوگا۔ سردار خوشنود کی یہ بات سن کر حائمہ خاتون غصہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اگر دونوں قبیلوں کے اتحاد کے لیے یہ بھی ضروری ہوا تو میں خود یہ کروں گی، مگر یہ فیصلہ کرنے والی میں ہوں، تم نہیں۔ پھر حائمہ خاتون غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان اپنے پڑاؤ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران غدار کرابیک وہاں آتا ہے اور نویان اس سے پوچھتا ہے کیا سعد الدین کوپیک نے اپنا کام ختم کیا؟ اس پر کرابیک کہتا ہے ان لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جو علاؤالدین کی جگہ اوکتائے خان کو معلومات دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے مجھے چند سونے کے ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پورا اناتولیا چاہیے اور اس کا ہر ٹکڑا۔ اور پھر نویان کرابیک سے پوچھتا ہے سعد الدین کیا کر رہا ہے؟ اس پر کرابیک کہتا ہے سعد الدین نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ کے حکم کے مطابق ہر کام کرے گا اور سلطان علاؤالدین کی فوج اور اوکتائے خان کی فوج تمہاری مرضی کے مطابق یہاں ٹکرائیں گی اور یہاں پہ جنگ ہوگی اور تم فاتح ہوگی۔ اور پھر نویان کہتا ہے جو لوگ جنگ کے بجائے امن چاہتے ہیں انہیں ختم کر دو، مجھے اس جنگ کے قائم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تنگوت اس کاروان سرائے میں جاتا ہے جہاں گندگدو کے ساتھ سودے بازی کرنے والا تاجر ہوتا ہے۔ جب تنگوت وہاں جاتا ہے تو وہ تاجر اپنے دو آدمیوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ تنگوت بھی وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جو ہی تاجر وہاں سے اٹھتا ہے تنگوت اسے قتل کر دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتا ہے اور ان کی چیزیں اٹھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حمزہ منہ چھپا کر ایک خیمے میں داخل ہوتا ہے جو حمزہ کے چھوٹے بھائی کا ہوتا ہے۔ وہ حمزہ کو دیکھ کر گلے ملتا ہے اور پھر وہ حمزہ سے کہتا ہے بھائی آپ کی غیر موجودگی میں یہاں بہت مسائل ہوئے ہیں۔ اس پر حمزہ کہتا ہے جانتا ہوں میرے بھائی، اور پھر حمزہ کا بھائی اس کو بتاتا ہے آقا ارطغرل کی ذمہ داری اور سپہ سالاری ان سے لے لی گئی ہے۔ اس پر حمزہ اپنے بھائی سے کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سن کر حمزہ کا بھائی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اس پر حمزہ کہتا ہے سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد یہ قبیلہ ناکارہ ہے، ارطغرل نے ہمیں اس جنگ میں ڈالا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ شہید ہو گئے، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ اب ارطغرل معذور ہے۔ یہ سن کر حمزہ کا بھائی کہتا ہے تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کیونکہ گندگدو نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر میں جانتا ہوں تم دل کے برے نہیں ہو۔ اس پر حمزہ کہتا ہے کہ گندگدو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مگر اس کا یہ دھوکہ مجھے، تمہیں اور قبیلے کو فائدہ دے گا۔ اس پر حمزہ کا بھائی کہتا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہو بھائی؟ اس پر حمزہ کہتا ہے میں تم سے یہی بات کرنے آیا تھا، آپ قبیلے کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس پر حمزہ کا بھائی کہتا ہے کون سا راستہ؟ یہ سن کر حمزہ کہتا ہے نویان نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ یہ سن کر حمزہ کا بھائی خنجر نکالنے کی کوشش کرتا ہے مگر حمزہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ ارطغرل اپنے سپاہیوں دوحان اور ترگت کے ساتھ غنی کی غار میں بیٹھا ہوا ہے اور دوحان کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے عبد الرحمن کو جیل والے خیمے سے بھگا کر نویان کے پاس جاسوس بنا کر بھیج دیا اور پھر عبد الرحمن پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے
ہمیں نویان کو شکست دینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ ناظرین، اسی دوران غنی وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوحان ارطغرل سے کہتا ہے بھائی میں غنی کے سامنے آپ سے بات نہیں کر سکا، گندگدو بھائی کے ساتھ آپ کا جو جھگڑا ہوا اس بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے قبیلے کے حالات کیسے ہیں؟ اس پر ترگت کہتا ہے بھائی ہر کسی کو آپ کے اور گندگدو بھائی کے جھگڑے کے بارے میں پتا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے جیسا اب کچھ نہیں رہا۔ اور پھر ترگت کہتا ہے تیمور اپنے دشمنوں کو نہیں پہچان رہا، وہ ہمیں سب کے سامنے دھمکیاں دیتا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے ہمیں پہلے منگولوں کو روکنا ہوگا، مگر میرے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ اس کے بعد دوحان ارطغرل سے کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کل ہم قبیلے جائیں گے اور عبد الرحمن کو وہاں سے آزاد کروائیں گے اور بھگا